سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ رشتے میں تمام بندشیں، رکاوٹیں، یہ من پسند رشتے کے لیے ہے۔ من پسند رشتے کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں، بندشیں ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے نوچندی جمعرات کو۔ اس کے لیے وقت مقرر ہونا ضروری ہے، کپڑے صاف ستھرے ہونے ضروری ہیں، جگہ گندی نہ ہو، جگہ صاف ستھری ہو۔ اس کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس کا وضو کا ہے وہ لازمی ہو، تو بہتر ہے کہ ویسے بھی محبت کے عملیات فجر کے بعد کرنے زیادہ مناسب رہتے ہیں، تو آپ فجر کے بعد کریں۔ جو عورت ذات ہے وہ فجر اور عشاء کے بعد دونوں وقتوں میں کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی اس عمل کو کرنے کے دیکھیں، جو عمل کام کرنے والے اور بہترین عمل ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹائم بھی لگتا ہے، ان عملیات کو طریقے سے بھی کیا جاتا ہے جن کے 100% گارنٹی ہوتی ہے کام ہونے کی۔ بس صرف اس کے اندر اگر کام نہ ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو چیزیں ہوں گی۔ نمبر ایک، رب العزت نے اس انسان کے ساتھ آپ کا نصیب ہی نہیں بنایا۔ عمل کامیاب نہ ہو تو یہ 100% یقین کر لیجئے گا۔ اور نمبر 2 کہ آپ سے عمل ہوا ہی نہیں۔ صرف دو چیزیں، ورنہ اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنے والا آج تک ناکام نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ نوچندی جمعرات، نوچندی جمعرات کہتے ہیں جو نئے چاند کی جمعرات ہوتی ہے، یعنی جو پہلا مہینہ چڑھے گا اسلامی مہینہ، اس کی جو پہلی جمعرات ہوگی اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ کہ اس دن آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس جگہ کو دھو لینا ہے اچھے سے، کوشش کریں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک علیحدہ روم رکھیں۔ آپ نے اس چیز کو دھو لینا، کمرے کو دھو لینا ہے، کپڑے آپ نے صاف ستھرے پہننے، ذرا سا بھی شک ہو تو وہ کپڑے آپ نے نہیں پہننے۔ وضو آپ کا ایک ہی رہنا چاہیے جب تک آپ یہ عمل کریں۔ اور دوسری بات، اس عمل کے اندر آپ لوگوں نے خوشبو ضرور لگانی ہے کیونکہ یہ باموکل عمل ہے۔ تو آپ باموکل عمل کے لیے ظاہر ہے جب کسی کو صاف ستھرے کو بلاؤ گے تو خود بھی صاف ستھرے رہو گے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے اور وہ بہت صاف ستھرا انسان ہے تو آپ لوگ کوشش کرتے ہیں نا، ہم لوگ گھر صاف کر لیں، کمرے صاف کر لیں، اپنے بچوں کے کپڑے صاف ستھرے اور نئے پہنائیں تاکہ وہ ہمارے گھر میں آئے تو ان کو گند نظر نہ آئے۔ تو یہی چیز جب عمل کی جائے تو اپنے آپ کو صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے وجود اور آپ کے دل اور اپنے دماغ میں آتے ہیں۔ تو اگر وہاں گند ہوگا، ٹھیک ہے، کپڑے ہی کم سے کم جو ہے وہ صاف ستھرے نہ ہوں گے، کیونکہ دماغ کا گند اور اللہ دل کا گند تو صرف میرا مالک ہی دور کر سکتا ہے۔ انسان اگر کوشش کرے تو پھر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اس عمل کو آپ کے بیٹھ کر شروع کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اس کے بعد یہ آیت آپ نے 1100 بار پڑھنی ہے، 1100 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ 41 دن کا عمل ہے۔ پہلے 11 دن میں معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خود بخود رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، خود بخود ہر چیز ٹھیک ہونا۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ مان جائے گا۔ جتنی بھی رکاوٹیں، بندشیں آہستہ آہستہ یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلے بتا دوں یہ جادو والے مریض کے لیے نہیں ہے۔ جادو والے مریض کے اوپر عملیات کام ہی نہیں صحیح طرح کرتے کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں بنتا۔ تو جب آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو والدہ کے نام کی ضرورت نہیں، والد کے نام کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف اس شخص کا چہرہ معلوم ہونا چاہیے، بس۔ باقی سارے کام میرے رب العزت کی ذات پر چھوڑ دو، دیکھنا کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب تصور پڑھائی شروع کرنی ہے تو تصور کیا کرنا ہے کہ آپ نے تصور میں بیٹھ جانا نکاح والی جگہ پر جہاں نکاح ہوگا، ایک اندازاً۔ تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ صرف نکاح کے لیے، جائز کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآنی عملیات یہ دوسرے ناجائز کاموں کے لیے نہیں ہوتے، ہوتے ہی نہیں، بلکہ الٹا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے،
اور ساری چیزوں میں انسان کو بندشوں کی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ مرد ذات فجر کے بعد کرے، ٹھیک ہے، عورت فجر اور عشاء کے بعد کرے۔ بیچ میں آ کر کچھ عورتوں کو، بچیوں کو کچھ دن وضو کا مسئلہ بنتا ہے، ان دنوں کے اندر آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، پاک صاف اپنے کو رکھنا ہے، مگر وہ دن گنے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ دن گزریں گے پھر آپ دوبارہ نماز شروع کریں گے تو وہیں سے کاؤنٹ شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ کا 3 دن کا اگر عمل ہوا تھا تو پھر اگر آپ نے یہ عمل شروع کیا اور 3 دن کے بعد آپ کو پرابلم بن گئی، جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ نے وہ 3 دن ہی گننے، مگر عمل بند نہیں کرنا۔ عمل آپ نے مقررہ وقت پر ہی پڑھنا ہے، ٹائم ایک ہونا چاہیے، یہ ذہن میں ٹائم اور جگہ، کپڑے صاف ستھرے، خوشبو، یہ ساری چیزیں لازمی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ چیزوں کی پرہیز کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ سر دھو لیں گی پھر آپ اس کو عمل شروع کریں گے، تو جب آپ دوبارہ سر دھونے کے بعد شروع کریں گے تو چوتھا دن گنا جائے گا۔ اس طرح کر کے آپ 41 دن کریں گے۔ دوسرا، اگر آپ کی نچندی جمعرات آتی ہے جن دنوں کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، ان دنوں کے اندر تو پھر بیٹا آپ یہ عمل نہیں شروع کریں گی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ عمل آپ بالکل بھی شروع نہیں کر سکتی، صرف اسی صورت میں آپ شروع کر سکتی ہیں کہ آپ کو جو ہے نچندی جمعرات کے اوپر شروع کرنا ہے نماز کے بعد۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ عمل شروع ہی نہیں کر سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات آپ کو یہاں پر ایک اور سب سے اہم بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اگر میری بچیوں کو ایسا مسئلہ ہو کہ ان کی نچندی جمعرات آتی ہی ان دنوں کے اندر ہے، تو بیٹا پھر آپ میڈیکل سٹور پر جانا، وہاں پر جا کے کہنا کہ جو ہمیں وہ گولی چاہیے۔ اکثر بچیاں اور میری بہنیں جب عمرہ اور حج کے لیے جاتی ہیں تو وہ ٹیبلٹ استعمال کر دی ان دنوں کو کچھ آگے کرنے کے لیے، وہ استعمال کر لیجیے گا، مگر برائے مہربانی آپ کی بہت مہربانی ہوگی میری بچیوں، غلطی سے بھی یہ نہ کرنا کہ تمہارے 3 دن شروع ہو گئے ہیں تو تم وہاں پر لالچ کرو، 2 دن گزر گئے یا 1 دن گزر گیا یا 5-6 دن گزر گئے تو تم لالچ کرو میں اب باقی 1 مہینہ ہے وہ بھی گولی کھا کر آگے کر لوں، پورے وجود پر بال نکل آئیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، غصہ آنا شروع ہو جائے گا، وجود کے اندر تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، یہ بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ والی گولیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس چیز کو روکو گے تو قدرتی نظام خراب ہو جائے گا۔ جب یہ نظام خراب ہو گیا پھر ڈاکٹروں کے چکر لگاتی رہو گی ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا اتنی جلدی، پھر اولاد کا مسئلہ بن جائے گا، شادی کے بعد کیا کرو گی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ صرف اس صورت میں استعمال کرنا کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ تمہاری نچندی جمعرات آ رہی ہے 1 تاریخ کو، اور ان دنوں کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ تم ان معاملات میں ہوگے، تو صرف 1 دن کو شروع کرنے کے لیے بس اتنا، یعنی 1 2 3 4 5 دن کے وقفے کے لیے تو وہ ٹیبلٹ استعمال کر لو۔ جیسے ہی تم پہلے دن وہ عمل شروع کرو نوچندی جمعرات کو، ٹیبلٹ بند کر دو، مکمل طریقہ پوچھ لینا تو ٹیبلٹ بند کر دینا، ٹیبلٹ بند کرو گی میرے خیال اگلے دن ہی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے پھر، تو بیٹا ٹیبلٹ بند کر دینا۔ جب ٹیبلٹ بند کرو گی اگلے دن تمہیں ڈیٹ آ جائے گی، اس کے بعد تم یہ عمل جاری تو رکھو گی مگر اسے گنو گی نہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو بیٹا لالچ نہ کرنا، آج کل کی بچیاں ایسے معاملات بہت زیادہ کرتی ہیں، تمہاری بہت مہربانی، ایک خوشی کے لیے پوری زندگی کی خوشی تباہ نہ کر دینا۔ آنے والے وقت میں اولاد کا مسئلہ ہوگا، بہت زیادہ مسائل ہوں گے، چہرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، چہرے پر بال آ جائیں گے، وجود پر بال آ جائیں گے، جسم کے خاص حصوں پر بال آ جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا، جھریاں پڑ جائیں گی اور بڑے مسائل ہوں گے اگر اس طرح کا تم نے لالچ کر کے مہینہ 10 دن 15 دن 20 دن تم نے اپنا جو ہے نا اس چیز کو روکنے کی کوشش کی، تو تباہ ہو کے رہ جاؤ گے بچے، پہلے بتا دوں۔ تو باقی آپ یہ عمل کریں، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی، بہت ہی اعلیٰ اور بہترین عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ہر قسم کی۔ یہ ان جو موکلات ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس چیز کو کریں، آپ کی نہیں ہوگی، نہ اپنے نام دیکھنے ہیں نہ اپنے کچھ کرنا ہے، تصویر کی ضرورت تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا یہ عمل تصویر پر نہیں ہوگا، تصور پر ہوگا، یہ پہلے بتا دوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ فکر نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔